اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلاة على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. آج کا درس جس موضوع پر ہے وہ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. نبوت کی بحث ہم ختم کر چکے ہیں اور اب عقیدہ امامت پر گفتگو ہوگی. خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، مبتلا کیا ان کو بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے سے. فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان کلمات میں کامیابی حاصل کی، ان کلمات کو تمام کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب حضرت ابراہیم نے ان تمام کلمات کو بصورت اتم تمام کر لیا تو خداوند کریم نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں یا امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے جیسے ہی سنا کہ اللہ نے مجھے امام بنا دیا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار، میری ذریت میں بھی اس امامت کو رکھ دے. قال لا ینال عہد الظالمین، تو خداوند کریم نے کہا کہ یہ میرا عہدہ تمہاری ذریت میں تو رہے گا لیکن ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب اگر دیکھا جائے علمی اعتبار سے اور تفسیری اعتبار سے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اس امام سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں کی تفاسیر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انتہائی عجیب و غریب باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امامہ سے مراد یعنی نبوت ہے، یعنی اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کے لیے کیا بنا رہا ہوں؟ امام بنا رہا ہوں، یعنی نبی بنا رہا ہوں. اور کچھ نے یہاں پر امام کے معنی اس کے لغوی معنی لیے. امام یعنی جس کی اقتداء کی جائے. اسی لیے آپ جو پیش امام ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں کیونکہ اس کی اقتداء کی جاتی ہے جماعت میں. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ رکوع میں جانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سجدے میں جانا ہوتا ہے، آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا اس کو پیش امام کہتے ہیں. امام یعنی جس کی اقتداء کی جائے. تو کچھ نے کہا کہ یہاں پر امام سے مراد کیا ہے؟ نبی ہے. اور کچھ نے کہا کہ یہاں پر امام سے مراد کیا ہے کہ جس کی اقتداء اور جس کی پیروی کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کس وقت نازل ہو رہی ہے حضرت ابراہیم پر؟ حضرت ابراہیم کی زندگی طولانی زندگی ہے. حضرت ابراہیم کے بہت سے واقعات قرآن مجید میں کیا ہوئے ہیں؟ نقل ہوئے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم کی زندگی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ میں کیونکہ پچھلے درس میں سنا چکا ہوں لہذا دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، بہت سرسری میں آگے چلے جاؤں گا.
سب سے پہلا جو آغاز ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے؟ بت پرستی کے ساتھ، درست ہے؟ خود ان کے چچا جو آزر ہیں وہ بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، حضرت ابراہیم سے بھی کہتے ہیں کہ تم ان بتوں کو لے جا کر بیچو۔ پھر وہ پورا واقعہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم بتوں کو توڑتے ہیں اور جو ہے وہ کلہاڑ جو ہے سب سے بڑے بت کے گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ جو قرآن مجید نے نقل کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک قوم جو ہے وہ پرستش کر رہی ہے کس کی؟ ستاروں کی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرے رب ہیں۔ پھر جب وہ ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ انی لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو اس کے بعد کیا؟ چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں بری ہوں، بیزار ہوں اس چیز سے کہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے بات آتی ہے کہ خود خداوند کریم کہتا ہے کہ ہم نے بڑھاپے میں ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا، بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بڑھاپے میں عطا کیے، یعنی حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے اور حضرت ابراہیم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑھاپے میں ابراہیم کو کیا عطا کیے؟ اسحاق اور یعقوب، اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ پھر اس کے بعد خود قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اس بچے کو اور اپنے جو زوجہ ہیں تمہاری ان کو چھوڑ دو مکہ میں، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو یعنی جناب اسماعیل کو، جناب ہاجرہ کو چھوڑ دیا اس بیابان میں۔ پھر اس کے بعد اس واقعے سے آگے نکلے تو پھر خود قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہی بچہ اسماعیل جوانی کو پہنچا تو ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اس جوان بچے کو کیا کرنا پڑے گا؟ ذبح کرنا پڑے گا۔ پھر حضرت ابراہیم پورا واقعہ پیش آیا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں کہ وہ لے کے گئے چلے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت سے نمبا آیا اور کہا کہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی سے بدل لی۔ یہ سارے واقعات ہیں ان حضرت ابراہیم کی زندگی کو اگر خود قرآن کی روح سے دیکھا جائے، ابھی ہم احادیث کی کتابوں پہ نہیں گئے، قرآن جو سب کا متفق علیہ ہے، جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں، خود قرآن کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کی جو زندگی کا جس طریقے سے گزری ہے، سیر زندگی سے کہنا چاہیے، وہ جوانی سے لے کر تقریباً بڑھاپے تک قرآن مجید نے نقل کی ہے۔ اب اس آیت میں جو خود اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کے آخری عمر میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ کون سے امتحان ہوئے؟ یہی سارے امتحان، یہ سارے امتحان ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی زندگی کے آخری سٹیج پر ہیں۔ جب سارے امتحانوں میں کامیابی ہو گئی تو پھر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس امامہ، درست ہے؟ سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم بتوں سے لڑ رہے تھے اور بتوں کو توڑ رہے تھے، نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے۔ رسول تھے یا نہیں تھے؟ اور رسول بھی تھے۔ جس وقت حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو مکہ میں بیابان میں، اس وقت نبی اور رسول تھے یا نہیں تھے؟ نبی اور رسول دونوں تھے۔ پھر اس وقت جب حضرت اسماعیل جوان ہو گئے اور کہا کہ اب اس جوان کی قربانی دینی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، تو کیا اس وقت حضرت ابراہیم نبی اور رسول تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت بھی نبی اور رسول تھے۔ تو ان تمام واقعات میں حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں اور کیا ہیں؟ رسول بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اب جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، یہ نبوت اور رسالت سے ہٹ کر کوئی عہدہ ہے، کیونکہ اگر وہی نبوت ہی دینا ہوتا تو وہ تو پہلے سے نبی ہیں، درست ہے؟ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ اگر تم امتحان میں پاس ہو گئے مثال کے طور پر، تو میں تمہارے لیے اگر اس بچے کے پاس پہلے سے ایک اچھی سائیکل موجود ہو، آپ اس سے کہیں کہ اگر تم امتحان میں پاس ہو گئے تو میں تمہیں ایک سیکنڈ ہینڈ سائیکل لے کے دوں گا، تو بچہ آپ سے کیا بولے گا؟ بابا میرے پاس پہلے ہی نئی سائیکل موجود ہے، یعنی پہلے ہی میرے پاس ایک نئی سائیکل موجود ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں ایک سیکنڈ ہینڈ سائیکل لے کے دوں گا، تو یہ تو کوئی ریوارڈ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہٹ کے کوئی چیز ہونی چاہیے جو حضرت ابراہیم کے پاس نہیں ہو پہلے سے،
جو حضرت ابراہیم کو انعام کے طور پر دی جائے، ریوارڈ کے طور پر دی جائے۔ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر امام سے مراد نہ نبوت ہے نہ کیا ہے، رسالت ہے۔ درست ہے؟ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ کہ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ جو خداوند کریم کہہ رہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، یہ خدا کہہ رہا ہے، درست ہے؟ خدا نے کس سے کہا ہے؟ کس سے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم سے۔ یہ جو گفتگو ہے یہ وحی ہے یا نہیں ہے؟ وحی ہے۔ وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ نبی پر۔ اس کا مطلب پہلے سے نبی ہیں جبھی تو وحی نازل ہو رہی ہے نا، یعنی نبوت کے امتیازات میں سے کیا ہے؟ وحی کا نازل ہونا۔ تو حضرت ابراہیم پہلے سے نبی ہیں جبھی وحی نازل ہو رہی ہے، اور خداوند کریم کہہ رہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ وحی الہی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے سے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو لہٰذا بس اب یہاں پر امام سے مراد نہ نبوت ہے اور نہ ہی رسالت ہے۔ جہاں تک رہی بات لغوی معنی کی، لغوی معنی کیا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے، اقتداء کی جائے، تو یہ کوئی نیا مطلب نہیں ہے۔ کیا نبی کی پیروی نہیں ہوتی؟ کیا رسول کی پیروی نہیں ہوتی؟ رسول خداوند کریم کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ نبی اس وجہ سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو یہاں پر لغوی معنی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت ایک خاص منصب الہی ہے جو نبوت اور رسالت سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اگر وہی منصب ہوتا تو حضرت ابراہیم کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے لیے کوئی انعام نہیں تھا۔ یہ ایک الگ منصب ہے۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ ایک تو نبوت اور رسالت سے ہٹ کر ہے، دوسرا ایک خاص منصب ہے۔ ایک خاص کیا ہے؟ منصب ہے۔ اور کیسا منصب ہے؟ الہی منصب ہے۔ جس طریقے سے نبوت الہی منصب ہے، رسالت الہی منصب ہے۔ الہی منصب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا منتخب کرتا ہے، خدا منتخب۔ میں بہت جلدی تو نہیں جا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بس الہی منصب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا منتخب کرتا ہے۔ جس طریقے سے نبی اور رسول کو کون منتخب کرتا ہے؟ خدا منتخب کرتا ہے۔ خود خداوند کریم کا یہ قول کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے بنا رہا ہوں امام۔ اس کا مطلب ہے کہ امامت کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی جا کر امام بنا لے۔ اللہ جس کو امام بناتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ جس کو نبی بناتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اللہ جس کو رسول بناتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کا قول جو ہے یعنی اس کے جواب میں جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا، خداوند کریم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، فوراً سے بلا تعمل، یعنی حضرت ابراہیم نے کوئی وقت نہیں لیا، فوراً سے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں بھی امامت کو رکھ دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ کون سا عہدہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نبوت ملی تو نہیں کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں بھی نبوت کو رکھ دے۔ نبوت کے لیے دعا ضرور کی حضرت ابراہیم نے۔ کب دعا کی ہے؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام، جب دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تو پھر کچھ دعائیں مانگی خداوند کریم سے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے ہمارے پروردگار ہمارے آنے والی ذریت میں ایک نبی کو بھیج جو انہی میں سے ہو، اور کیا کرے؟ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس وقت کی دعا ہے؟ جب نبوت ملی اس وقت کی نہیں ہے، نبوت تو ملے ہوئے عرصہ ہو گیا حضرت ابراہیم کو، یعنی اب تو حضرت ابراہیم اپنے بڑھاپے میں آ چکے ہیں نا، کیونکہ حضرت اسماعیل بھی موجود ہیں، اور اسماعیل اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ تعمیر کر چکے ہیں، یعنی
خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے ہیں، اس کا مطلب ایک جوانی تک پہنچ چکے ہیں، یعنی وہ واقعہ بھی ہو چکا ہے، جو ذبح ہونے والے واقعہ تھا وہ بھی انجام پا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو دعا ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے؟ نبوت ملنے کے بہت بعد میں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے رسالت ملنے کے بہت بعد میں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو امامت کا منصب ہے، جیسے ہی ابراہیم کو امامت ملی ویسے ہی کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ پروردگار میری ذریت میں بھی اس امامت کو رکھ دے۔ دوسرا لہن میں بھی فرق ہے۔ اب آپ یہاں پہ اکثر آپ میں سے جو میرا اندازہ ہے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ بچہ جب اپنے والدین سے کوئی چیز مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ جب کوئی چیز اپنے والدین سے مانگتا ہے اور وہ چیز بچے کو پسند تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ چاپلوسی کرتا ہے۔ صحیح، والدین کے پاس آئے گا، مثال کے طور پر چومے گا، مثال کے طور پر میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، صحیح ہے نا، اور پھر اس کے بعد اپنے مطلب کی بات کرے گا۔ صحیح، ماما آپ نے یہ کر لیا، فلاں کام کر لیا، اچھا ماما آپ مجھے فلاں چیز دلا دیں گی، اس طریقے سے، درست ہے؟ تو یہ چاپلوسی والا انداز ہے۔ لیکن اگر بچے کے سامنے ایک ایسی چیز آ جائے جس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، یعنی حد سے زیادہ، فرض کر لیجئے کسی بچے کو کلفی بہت پسند ہے، آئس کریم بہت پسند ہے، تو اب بچے کا انداز کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ کلفی والے کو دیکھے گا، اب وہ زبان پہ بھی کچھ نہیں لائے گا، بس وہ آپ کی چادر پکڑے گا اور ہلائے گا اور اشارہ کرے گا اور زبان سے کہے گا، مثال کے طور پر ماما ماما، یا جو بھی وہ پکارے گا، یعنی انداز مختلف ہوگا۔ یہاں پر پہلا انداز کچھ اور تھا، یہ والا انداز کیا ہے؟ کچھ اور ہے۔ نبوت کے وقت ابراہیم کا انداز وہ والا ہے، چاپلوسی والا، کہا ربنا، ہے ہمارے پروردگار، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی دعا کا انداز طولانی ہو گیا، کیونکہ یہ مقدمہ باندھا، پہلے 4-5 دعائیں کی، پھر اس کے بعد نبوت کی دعا کی کہ پروردگار میری ذریت میں بھی کس کو رکھ دے؟ نبوت کو رکھ دے، میری ذریت میں ایک نبی کو بھیج دے جو انہی میں سے ہو، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، قرآن و حکمت کی تعلیم دے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور جو ہے وہ ان کا تزکیہ نفس کرے۔ لیکن امامت کی منزل پر ابراہیم کا انداز کون سا ہے؟ دوسرا والا انداز ہے، کہ جہاں پر الفاظ ختم ہو گئے، اب دعا بہت مختصر ہو گئی، لیکن انداز میں کیا ہے؟ اضطراب ہے، انداز میں اب اضطراب ہے۔ اب تو ابراہیم نے ربنا بھی نہیں کہا، یعنی وہاں پہ کہا تھا ربنا، اے میرے پروردگار، لیکن یہاں پہ کہا فوراً سے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی اتنی طلب ہوئی ابراہیم کو کہ حضرت ابراہیم نے فوراً سے بلا ساختہ، جسے کہنا چاہیے، ربنا کا لفظ بھی نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تکلف نہیں کیا تو اللہ نے بھی کوئی تکلف نہیں کیا، یعنی جب حضرت ابراہیم نے بے دھڑک کہہ دیا تو جواب میں اللہ نے بھی بے دھڑک کہہ دیا، لا ینال عہد ظالمین، ابراہیم عہدہ تو رکھوں گا لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ پھر جو آیت کا آخری حصہ ہے لا ینال عہد الظالمین، یعنی میں کبھی کبھار حیران رہ جاتا ہوں کہ، اور سوچتا بھی ہوں کہ جب انسان در اہل بیت سے دور ہوتا ہے تو عقل پر پردے کیسے پڑتے ہیں، یعنی عجیب و غریب مفسرین ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امامہ سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ امامہ سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر جس کی اقتداء کی جائے، یعنی کوئی خاص عہدہ نہیں ہے، کوئی خاص عہدہ نہیں ہے۔ خود آیت کہہ رہی ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ابھی ابراہیم کو ملا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عہدہ ہے، منصب الہی ہے، یہ فقط تشریفاتی نہیں ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند کریم ہماری طرح القاب نہیں بانٹتا کہ ہم جس کو چاہے علامہ کہہ دیں، جس کو چاہے آیت اللہ کہہ دیں، جس کو چاہے جو لقب دینا چاہیں دے دیتے ہیں۔ خداوند کریم اگر کسی کو کوئی لقب دیتا ہے تو اس لقب کا معنی صاحب لقب میں پایا جاتا ہے۔ اگر خداوند کریم حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہہ رہا ہے تو کسی خاص وجہ سے کلیم اللہ کہہ رہا ہے،
جس انداز سے حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی کسی نبی سے اس انداز میں، لہٰذا حضرت موسیٰ کو کیا کہا گیا؟ کلیم اللہ، ورنہ گفتگو تو ہر نبی سے کی ہے. یعنی کیا کسی نبی پر وحی نازل نہیں ہوئی؟ ہر نبی پر وحی نازل ہوئی ہے، یعنی ہر نبی سے خدا محو کلام ہوا ہے، لیکن جس انداز سے حضرت موسیٰ سے ہوا ہے اس انداز میں دوسرے انبیاء سے. تو یہ کلیم اللہ کا جو لقب مل رہا ہے اس کا ایک خاص معنی ہے جو پایا جا رہا ہے کس میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر خلیل اللہ کہا جا رہا ہے تو اس کا ایک معنی ہے. اگر سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سرکار کو حبیب کے لقب دیا جا رہا ہے تو اس کا ایک معنی ہے. اگرچہ کہ خلیل اور حبیب اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں تو دونوں کے معنی کیا ہیں؟ دوست کے. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. لیکن خدا مغفرت کرے علامہ نقن صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں فرق ہے. اگر میں کسی سے دوستی کرنا چاہوں تو مجھے کہا جائے گا خلیل، یعنی میں کسی سے دوستی کرنا چاہوں جو مجھ سے رتبے میں بڑا ہو اور میں اس سے دوستی کرنا چاہ رہا ہوں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ خلیل. لیکن اگر وہ ذات جو رتبے میں مجھ سے بڑی ہے اور وہ چاہے کہ میں اس کا دوست ہو جاؤں تو پھر کیا کہا جائے گا؟ حبیب. تو ابراہیم وہ ہیں جو ابراہیم چاہتے ہیں کہ اللہ ان کا دوست ہو جائے، محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ محمد ان کے دوست ہو جائے. صلی اللہ علیہ محمد. تو یہاں تک بس ثابت یہ ہو گیا، اس آیت سے کم از کم اتنا ضرور ثابت ہو گیا کہ امامت ایک عہدہ ہے، منصب الہی ہے. جس طریقے سے نبوت اور رسالت کیا ہے؟ ایک منصب الہی ہے. اور جس طریقے سے نبوت کا انتخاب اور رسول کا انتخاب خدا کے ذمے، خدا جسے چاہتا ہے نبی منتخب کرتا ہے یا رسول منتخب کرتا ہے، بالکل بعین ہی اسی طریقے سے امامت بھی ہے. اس کا انتخاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ ایک منصب الہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ امامت کی بحث کس میں سے ہو جائے گی؟ اصول دین میں سے ہوگی یا فروع دین میں سے؟ اصول دین میں سے ہوگی. کیوں اصول دین میں سے ہوگی؟ ایک بحث ہے کہ آیا امامت کی جو بحث ہے وہ آیا اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟ اہل سنت کے اکثر جو علماء ہیں، جو جسے کلامی علماء کہا جاتا ہے، یعنی علم کلام کے ماہر، یعنی عقائد کے ماہر، وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت ایک فروعی مسئلہ ہے، یعنی اصول دین کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں فروعی مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ وہ اپنے لیے امام منتخب کریں، کسی کو امام منتخب کریں. تو بس یہ جو واجب ہے، یہ کون سا واجب ہے؟ واجب شرعی ہے. اور جب واجب کی بات آ گئی اور وہ بھی لوگوں کے اوپر واجب کی بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ کس میں سے ہو گیا؟ فروع دین میں سے ہو گیا. جبکہ مکتب امامی اور مکتب تشیع کے نزدیک امامت کا جو مسئلہ ہے وہ کس میں سے ہے؟ اصول دین میں سے، نہ کہ فروع دین میں سے. کیونکہ امامت جو ہے وہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو امتداد ہے. امتداد یعنی وہی سلسلہ جاری ہے جو نبوت کا سلسلہ جاری تھا، مگر یہ کہ اب نبوت ختم ہو گئی اور کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. لیکن جو امامت کے اہداف ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ایک نبی کے ہدف ہیں، اہداف ہیں. نبی کے بارے میں کیا کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تم ہی میں سے، یعنی امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا. امی کسے بولتے ہیں؟ دو احتمال ہیں یہاں پر، کیونکہ مکہ کو اس وقت ام القریٰ کہا جاتا تھا. ام القریٰ یعنی تمام قریوں کی ماں، تمام شہروں کی ماں. اور رسول اللہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ مکے سے تھا. اور مکے کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا
لہٰذا رسول خدا کے لیے کہا گیا کہ امیین میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی مکے والوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ دوسرا جو احتمال ہے وہ یہ کہ امی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ابھی تازہ جس کی ولادت ہوئی ہو، اور جب انسان تازہ جس کی ولادت ہوتی ہے تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے، جس نے نہ کوئی مدرسہ دیکھا ہے نہ کوئی اسکول دیکھا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ان پڑھ شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی کہا جاتا ہے۔ مکے والوں میں سے اکثریت کیا تھی؟ ان پڑھ کی تھی، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید، جو میرا حافظہ جہاں تک کام کر رہا ہے، کہ شاید 8 افراد ایسے تھے فقط مکے میں جو لکھ سکتے تھے یا پڑھ سکتے تھے، تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کہا کہ امیین میں سے وہ جو لکھنے پڑھنے والے افراد نہیں ہیں، یعنی مکے والے، ان میں سے ہی ہم نے ایک رسول کو بھیجا۔ ان میں سے بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول بھی ان کے جیسا ہی ہے، یعنی اگر نعوذ باللہ اگر وہ مکے والے ان پڑھ ہیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رسول بھی کیا ہے؟ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر مفسرین ایک اور تعویل کرتے ہیں امی کی، وہ یہ کہ امی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی معلم کے سامنے زانو ادب طے نہ کیے ہوں، کسی مدرسے میں نہ گیا ہو۔ رسول اللہ کو امی اس وجہ سے کہا گیا کہ رسول اللہ نے جو تعلیم حاصل کی اپنے جیسے کسی بھی شخص سے تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی کسی نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کسی مدرسے میں گئے ہوں یا کسی شخص نے رسول اللہ کو کوئی تعلیم دی ہو۔ کیونکہ رسول اللہ کسی مدرسے میں نہیں گئے اور کسی شخص نے رسول اللہ کو کوئی تعلیم نہیں دی، لہٰذا رسول اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ برخلاف رسول اللہ کا امی ہونا خود رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ کس طریقے سے معجزہ ہے؟ کہ وہ شخص جس نے نہ کوئی مدرسہ دیکھا ہو، نہ کوئی ٹیوشن دیکھی ہو، نہ کوئی اسکول دیکھا ہو، اس کے باوجود وہ ایسا کلام کر رہا ہے کہ تمام عرب عاجز ہے اس کا جواب لانے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور یہ ایک حکمت خداوند کریم میں سے کہ رسول خدا نے کبھی لکھا نہیں، یعنی کاغذ قلم اٹھا کے لکھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھا نہیں تو لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ لکھا اس وجہ سے نہیں کہ اگر کسی کے سامنے کچھ لکھتے تو کہنے والا یہ کہہ دیتا کہ یہ قرآن بھی کس کا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ کا لکھا ہوا ہے، یعنی اپنے پاس سے لکھ کر لایا ہے۔ لہٰذا ساری زندگی رسول اللہ نے قلم نہیں اٹھایا تاکہ قرآن کا جو اعجاز ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، کہ اگر یہ قرآن خداوند کریم کی جانب سے ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن خداوند کریم کی جانب سے نہیں ہے، تو اے لوگو تم اس قرآن کے مثل ایک سورہ بنا کے لے آؤ یا 10 آیتیں لے کر آ جاؤ۔ اور جواب میں سارے کے سارا عرب آج تک کیا ہے؟ عاجز ہے۔ تو بہرحال امیین میں سے ایک رسول بھیجا جس کے اہداف کیا تھے؟ 4 ہدف تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ہماری آیتیں پڑھ کے سنائیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی تعلیم دے اور کس کی تعلیم دے؟ حکمت کی تعلیم دے۔ یہی 4 اہداف کے تحت رسول اللہ کو بھیجا تھا۔ رسول اللہ کی کل زندگی کتنی تھی؟ دنیاوی زندگی 63 سال، صحیح ہے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، جسے ہم بعثت کہتے ہیں، جو 27 رجب انشاءاللہ آنے والی ہے۔ بعثت کا دن انتہائی بابرکت دن، روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت۔ 27 رجب اعلان نبوت ہوا، اسے بعثت کہا جاتا ہے، 40 سال کی عمر میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے تھے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا۔ نبی تو کب سے تھے؟ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گل اور مٹی کے درمیان، پانی اور گل کے درمیان تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیمرہ بند ہو گیا، چلیں اچھا ہوا۔ اللهم
عام طور پہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ درس جاری رہتا ہے یا درس سوکھ جاتا ہے؟ جی درس جاری رہتا ہے. اچھا اللہم صل علی محمد. تو یہ 4 اہداف تھے رسول اللہ کو بھیجنے کے کہ وہ تلاوت کریں آیات کی، تزکیہ نفس کریں، کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، یعنی 40 سال میں تو نبوت ابھی کیا ہو رہی ہے؟ آغاز ہو رہی ہے. کل عمر کتنی ہے عمر مبارک؟ یعنی 40 سال آپ نکال دیں تو کتنے بچتے ہیں؟ 23 سال. 23 سال میں سے 10 سال جو ہیں وہ مکے والوں کے ساتھ شکنجے میں، یعنی کبھی مکے والے اذیتیں پہنچا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کفار کے ساتھ. یعنی اس میں تو تعلیم تو کیا، وہ اپنی جان بچ جائے بڑی بات ہے. کبھی جو ہے وہ جو قریش کے نوجوان ہیں مثال کے طور پر ان کو پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مار رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ کوڑا پھینکنے والی کوڑا پھینک رہی ہے. یعنی عجیب عجیب طریقے سے رسول خدا کو اذیت پہنچائی جا رہی ہیں. اور تو 10 سال یہ نکل گئے. اب 10 سال میں سے باقی کتنے بچے؟ 13 سال. پہلی ہجری گزر گئی، دوسری ہجری میں پھر جنگ شروع ہو گئی. کون سی جنگ؟ جنگ بدر. 3 ہجری نکل گئی، 4 ہجری نکل گئی، 5 ہجری میں کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ خندق. پھر اسی طریقے سے یعنی یہ 10 سال بھی جنگوں میں رہے. بدر، خندق، احد اور تبوک اور حنین، یہ 10 سال بھی کس میں گزرے؟ تقریباً جنگوں میں گزرے. تو اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے رسول اللہ کو بہت کم موقع ملا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ رسول خدا کو بالکل ہی رسول خدا نے کوئی کام نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. نہیں، رسول خدا نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام. کہ وہ معاشرہ، جس معاشرے کو، یعنی اگر میں بالکل بازاری زبان میں کہوں تو واش روم کرنے تک کی تمیز نہ ہو جس معاشرے میں، اس معاشرے کو انسان بنانا یہ بہت بڑا کام ہے. یعنی وہ معاشرہ جو مثال کے طور پر صرف اس بات پہ لڑ جاتا ہو کہ تمہارے اونٹ نے میرے تالاب سے پانی کیوں پیا، اور کئی سال تک ان کے درمیان جنگ ہوتی ہوں، ان کو آپس میں کیا کر دینا، پیار و محبت ان کے درمیان قائم کرنا، صلح و صفائی کرنا ان کے درمیان. وہ معاشرہ کہ جہاں پر عورت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ میں اس اپنی ذلت کو نعوذ باللہ کہاں پر چھپاؤں، اور زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو. اس معاشرے میں رسول اللہ نے عورت کی حیثیت کو بحال کیا اور یہ بیان کیا کہ دیکھو یہ جو عورت ہے ایک تو تمہاری طرح کے انسان ہے، نہ صرف یہ کہ انسان ہے بلکہ عورت سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور خداوند کریم نے بھی ایسا اہتمام کیا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ رسول اللہ کی نسل کو اگر چلایا ہے تو ایک عورت سے ہی چلایا. اور رسول خدا نے فرمایا کہ ہر ایک کا صلب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، لیکن میرا صلب کہاں سے ہے؟ فاطمہ اور علی ابن ابی طالب سے. تو بی بی کے ذریعے سے ہی رسول خدا کی نسل آگے چلی اور نسل بڑھتی رہی. گویا اسلام نے یہ بتایا کہ عورت جو ہے وہ اگرچہ کہ نبی اور امام نہیں بن سکتی، لیکن عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کی گود میں نبی اور امام پلتا ہے. درست. یہ یعنی یہ ساری چیزیں اگر سیدھا آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو رسول اللہ نے انجام دیا ہے اس عرب کے معاشرے میں جو جہالت میں، یعنی جہالت کی انتہا پر تھا. یہاں پر انسانیت نام کی کوئی چیز
نہیں تھی. اگر کوئی اخلاقی اقدار آپ کو ملتی بھی تھی وہاں پر تو وہ صرف اپنی انانیت کی بنا پر تھیں. مثال کے طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ عرب بہت مہمان نواز تھے. کیوں مہمان نواز تھے؟ اس لیے کہ اگر مہمان کو کوئی آنچ پہنچ جائے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری عزت داؤں پر لگ گئی ہے. یعنی اپنی انانیت کی وجہ سے وہ کیا تھے؟ مہمان نواز تھے. وَإِلَّا یعنی ان میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. دوبارہ رسول خدا نے اپنا کام کیا اور بالآخر 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول رحلت فرما گئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 کام ہیں جن کو انسانیت کی ضرورت تھی، آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، حکمت کی تعلیم اور کتاب کی تعلیم، یہ 4 کام، یہ آیا رسول اللہ کے جانے کے بعد اب انسانوں کو ان 4 کاموں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب ضرورت ہے. اس وقت جب ضرورت تھی تو معلم کون تھا؟ رسول اللہ تھے. وہ رسول اللہ جو خدا کے نمائندے تھے، معصوم ہستی تھے، حجت خدا تھے، ان سے کوئی خطا اور غلطی سرزد نہیں ہوتی تھی. کیا ممکن ہے کہ اب رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ کام ایسے کہ سپرد کر دیا جائے جو نہ معصوم ہو، جس سے روزانہ غلطیاں سرزد ہوتی ہوں، جو خود گناہوں سے پاک نہ ہو، وہ کیسے دوسرے کا تزکیہ نفس کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رہتی دنیا تک تمام کی تمام انسانیت ان 4 تعلیم کی محتاج ہے تو رہتی دنیا تک کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہادی ضرور ہوگا جو صفات اور کردار میں مشابہ ہوگا. کس کے؟ رسول اللہ کے. رسول اللہ کے مشابہ ہونا چاہیے، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں. در واقع جو ہم نے ضرورت نبوت کے اوپر جو ہم نے دلائل پڑھے تھے، وہی دلائل کس کے اوپر ہیں؟ ضرورت امامت کے اوپر ہے. مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا قاعدہ لطف. قاعدہ لطف کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم. قاعدہ لطف ہم نے کہا تھا لطف خداوند کریم کے اوپر واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کریم جب چاہتا ہے کہ انسانیت کی ہدایت ہو اور دوسری جانب سے کوئی ہادی منتخب نہ کرے تو یہ نقض غرض حکیم ہے، اور نقض غرض حکیم عقلاً کیا ہے؟ قبیح ہے. کبھی کام خداوند کریم سے سرزد نہیں ہوتا. لہٰذا لطف خداوند کریم کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی جانب سے مہربانی کرے، لطف کرے بندوں کے اوپر، اور اپنی جانب سے ہادی کو بھیجے، منتخب کرے. وہی قاعدہ لطف یہاں پر بھی ہے. یعنی جس طریقے سے نبی میں قاعدہ لطف واجب تھا بالبعینی، اسی طریقے سے امامت میں، کیونکہ نبی، رسول اور امامت ان کا جو ایک ہدف مشترک ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت. اگرچہ کہ ان کے جو اہداف ہیں، جو عہدے ہیں، عہدے کے اعتبار سے ان کی کچھ الگ الگ ذمہ داریاں وہ اپنی جگہ ہیں. مثال کے طور پر نبی وہ ہوتا ہے جو صرف پیغام پہنچا دے، صحیح ہے، عمل کروانا اس کا کام نہیں ہوتا. رسول کون ہوتا ہے؟ جو پیغام بھی پہنچائے اور عمل بھی کرائے. اولو العزم یعنی رسولوں میں سے بھی صاحب عزم، اولو العزم انبیاء کون ہوتے ہیں؟ جو نہ صرف یہ کہ ایک خبر کو پہنچاتے ہیں، معاشرے میں اس کو نافذ کرتے ہیں، بلکہ ایک نئی شریعت کو لے کر آتے ہیں جو پرانی والی شریعت کو کیا کر دیتی ہے؟ منسوخ کرتی ہے. لہٰذا ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. تو ہر جو ان کا عہدہ ہے اس اعتبار سے ان کے الگ الگ کچھ کام ہیں گے، لیکن ان کا جو ایک ہدف مشترک ہے، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، وہ مشترک ہدف کیا ہے؟ ہدایت. وہ ہدایت جو ضروری ہے، اب چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کتاب کی تعلیم کی شکل میں ہو، چاہے وہ تزکیہ نفس کی شکل میں ہو، بہرحال ہدایت انسان کی ضروری ہے. اس ہدایت کے لیے کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آج کا جو انسان ہے، جو رسول خدا کے چلے جانے کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی، 1,24,000 انبیاء آ چکے، اس کے بعد والے انسان کیا خداوند کریم سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یعنی اگر ہم فرض کر لیں کہ نبوت ختم ہو گئی اور اب کوئی امامت نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء چلے گئے، آخری نبی سرکار ختمی مرتبت تھے، اب ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امام ہے، فرض کر لیتے ہیں. تو یہ جو 1400 سال سے جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں اب تک اور قیامت تک آتے رہیں گے، یہ سارے کے سارے انسان کیا خداوند کریم سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ خدایا تو نے پہلے والوں کے لیے تو نبی بھیج دیا،
ہمارے لیے کیا کیا؟ یعنی ہمارے پاس تو نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی امام ہے، تو وہ ہم سے افضل تھے کہ ان کے لیے تو نے اتنا اہتمام کیا کہ ایک معصوم نبی کو بھیجا، ایک معصوم رسول کو بھیجا، اور ہم اتنے گرے ہوئے تھے کہ ہمارے لیے ہم جیسوں کو ہی مثال کے طور پر منتخب کر لیا جو خود ہمارے جیسے ہیں۔ تو بہرحال یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد بھی کوئی ایک ایسا عہدہ ہونا چاہیے جو من جانب اللہ ہو، اللہ کی جانب سے ہو، اسی طریقے سے معصوم ہو جس طریقے سے نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے، اور اس کا کام بھی وہی ہو یہ رسول اور نبی کا کام ہے، یعنی ہدایت کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ امامت جو ہے وہ اصول دین میں سے، نہ کہ فروع دین میں سے نہیں ہے، اصول دین میں سے مسئلہ ہے۔ اور اصول دین میں سے بالخصوص جو تشیع کے پاس جو روایات ہیں وہ تو خطرناک روایات ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم اصول دین میں سے کہہ رہے ہیں تو جو امام نہیں مانتا ہے وہ نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے۔ وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اگر کوئی کسی کو امام نہیں مانتا ہے یا امامت کے عقیدے کا قائل نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ وہ ہے تو مسلمان، لیکن بہرحال اگر اس کو مسلمان سے مومن تک کا سفر طے کرنا ہے تو عقیدہ امامت پر اعتقاد رکھنا ہوگا۔ امامت کے جو اہداف ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے کہ امامت کا ہدف کیا ہوتا ہے۔ امامت کا ہدف دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آیات کی تفسیر بیان کرے، دوسرا یہ کہ فردی اور اجتماعی مسائل کو بیان کرے، تیسرا یہ کہ جو شریعت نبی لا چکے ہیں اس شریعت کو نافذ کرے معاشرے میں۔ یعنی یہ امامت کے کیا ہیں؟ اہداف ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرے، فردی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو بیان کرے، اور جو شریعت لا چکے ہیں رسول خدا اس شریعت کو کیا کرے؟ نافذ العمل کرے معاشرے میں۔ یہ امامت کے اہداف ہیں۔ مرو کے مقام پر آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام نے ایک خطبہ دیا جس خطبے کو خطبہ مرو کہا جاتا ہے، کہ جب امام کا صحابی عبدالعزیز وہ امام کی بارگاہ میں تشریف امام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ابھی جامع مسجد سے آ رہا ہوں اور کچھ لوگ ہیں وہ امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو امام پہلے تو مسکرائے اور پھر مسکرانے کے بعد کہا کہ جہل القوم وخدعوا عن آرائہم، یہ جو قوم امامت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے یہ جاہل ہو چکی ہے اور اسے خود ان کی آراء نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے یہ پورا طولانی خطبہ ہے، اس خطبے میں امام نے منصب امامت کو بیان کیا ہے کہ آخر یہ منصب امامت ہے کیا۔ امام نے بیان کیا کہ ان اللہ عز وجل لم يقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اکمل لہ الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شیء بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما يحتاج الیہ الناس کملا، فقال عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء وانزل فی حجۃ الوداع وہی آخر عمرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے نبی کو اپنی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں بلایا جب تک اپنے نبی کے لیے دین کو کامل نہیں کر دیا اور قرآن کو نازل نہیں کر دیا۔ وہ قرآن کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے، جس میں حلال کا بیان ہے، جس میں حرام کا بیان ہے، جس میں حدود کا بیان ہے۔ حدود سے مراد کیا ہے؟ سزائیں،
مثلا اگر کوئی شراب پی لے تو اس کی سزا یہ ہے، کوئی فلاں گناہ کا مرتکب ہو تو اس کی سزا کیا ہے، مثلا چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے، یہ حدود کا بیان ہے، احکام کا بیان ہے، اور تمام ان چیزوں کا بیان اس قرآن میں موجود ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان جس کے محتاج ہیں۔ اور پھر آخر عمر میں، رسول خدا کی آخر عمر میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کیا کر دیا، کامل کر دیا، اور نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِن تَمَامِ الدِّينِ، امام فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے سمجھو، جب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو کامل کر دیا، کس دن دین کامل ہوا تھا؟ جب رسول اللہ نے اعلان کیا کس کا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ بس امر الامامت من تمام الدین، بس امامت کا جو مسئلہ ہے وہ دین کے اتمام میں سے ہے، یعنی اگر کوئی شخص امامت کو نہیں مانتا گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین ابھی تک کامل نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَمْضِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِ وَأَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ۔ پھر اس کے بعد یہ خطبہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ، جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ نے اپنے دین کو کامل نہیں کیا تو پس اس نے قرآن کو رد کیا، یعنی قرآن مجید کا انکار کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دین کو کیا کر دیا، کامل کر دیا، اور جو قرآن کو رد کرے وہ کیا ہے، فہو کافر بہ، تو پس وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ هل يعرفون قدر الامامت ومحلها من الامت فيجوز فيها اختیارهم، کیا یہ جو امت ہے جو امامت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، کیا یہ امت امامت کی قدر و منزلت کو پہچانتی ہے کہ اس کے لیے جائز ہو جائے کہ اپنے لیے کیا منتخب کرے، امام منتخب کرے؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے سمجھنے کے لیے، تھوڑی سی تشریح یہاں پر چاہوں گا، اگرچہ کہ آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے لیکن کیا کروں، بہرحال ایک صلوات پڑھیں مل کر، صلی اللہ علیہ مجھے اندازہ ہے آپ نے آج اونٹوں کی قربانی دی ہے، خدا انشاءاللہ آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ امت امامت کی قدر و منزلت کو پہچانتی ہے کہ ان کے لیے جائز ہو جائے، ممکن ہو جائے کہ یہ کسی کو اپنا امام بنا سکیں؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی بھی ادارے میں پیون کی ضرورت ہو، صفائی کا کام کرنے والی کی ضرورت ہو، تو آپ کسی سے بھی کہہ دیں گے کہ یار کوئی کام کرنے والا ہو تو بتانا، اور وہ جو جس سے بھی آپ کہیں گے کام کرنے والا وہ کوئی کسی بھی بندے کو لے آئے گا، تو کیا آپ اس بندے کا سرٹیفکیٹ دیکھیں گے کہ اس نے گریجویشن کیا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر اس نے کوئی اکاؤنٹنٹ میں کوئی سی اے کیا ہوا ہے، یا اس نے مثلا کسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ آپ کو کیا کرانا ہے؟ صفائی کا کام کرانا ہے۔ آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ایماندار بندہ ہو، یعنی ایمانداری سے آئے کام کرے اور چلے جائے، باقی وہ پڑھا ہوا ہے نہیں ہے، لکھا ہوا ہے نہیں ہے، اس کے میٹرک پاس کیا ہے نہیں کیا ہے، انٹر کیا ہے نہیں کیا، آپ کو اس سے کیا سروکار ہے؟ آپ کو جو کام کرانا ہے اس کے لیے آپ کو بندہ چاہیے۔ لیکن اگر پوسٹ مختلف ہو جائے، آپ سے کہا جائے یار اس ادارے کے لیے ایک سی او درکار ہے، تو کیا اب بھی آپ ہر کسی کو اہل میلے کو مثال کے طور پر بول دیں گے کہ یار ایک بندہ دکھا دینا مجھے جو اس ادارے میں اس پوسٹ کے لیے کام کر سکے؟ اور اب جو آنے والا بندہ ہوگا، اب آپ اس کی ہر چیز چیک کریں گے، کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنا تجربہ ہے، درست ہے؟ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ پوسٹ بہت مہم ہے۔ اب جو پوسٹ آپ دے رہے ہیں یہ پوسٹ کیا ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عہدہ کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ کیا ہے، لہٰذا میں ہر کسی بندے کو نہیں بٹھا سکتا یہاں پر، اس کے لیے اہل بندہ چاہیے، لہٰذا اب آپ بہترین میں بھی جو سب سے بہتر ہوگا اس کا انتخاب کریں گے۔
کیوں اس کا انتخاب کریں گے؟ کیونکہ پوسٹ کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بیچارے سمجھتے ہی نہیں ہیں امامت کیا ہے، تو کیسے منتخب کریں گے اپنے لیے امام کو؟ یعنی ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسان اس وقت منتخب کر سکتا ہے امام کو جب خود سمجھتا ہو کہ امامت کیا ہے۔ جب مجھے خود ہی نہیں معلوم امامت کیا ہے تو میں کس طریقے سے منتخب کروں گا امام کو؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ جملہ یعنی اہمیت کا حامل تھا کہ هل يعرفون قدر الامامت ومحلها من الامہ، کیا یہ لوگ امامت کی قدر کو پہچانتے ہیں اور امت کی نسبت سے امامت کو کیا مقام حاصل ہے، کیا اس کو پہچانتے ہیں؟ کہ اگر یہ پہچانتے ہوتے فیجوز لہم اختیارہم، تو ان کے لیے امام کو اختیار کرنا کیا ہو جاتا؟ ممکن ہو جاتا۔ جب یہ پہچانتے نہیں تو ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اب سنو کہ امامت ہے کیا۔ ان الامامت اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان یبلغه الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم۔ بے شک امامت ایک جلیل القدر منزلت ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ وَأَمْنَعُ جَانِمًا، یہ اس قدر بلند منصب ہے کہ کسی کی دستیابی اس تک ممکن نہیں ہے، عام انسانوں کی دسترس اس تک ممکن نہیں ہے۔ وَأَبْعَدُ غَوْرًا مِنْ أَنْ يَبْلُغَهُ النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ، اور اس سے کہیں بعید ہے کہ لوگ اس منصب کو اپنی عقلوں کے ذریعے سے سمجھ سکیں، بہت بعید ہے۔ او ینالوها بآرائہم، یا اس امامت تک پہنچ سکیں اپنی آرا کے ذریعے سے۔ یعنی آرا کے ذریعے سے کیا مطلب؟ ووٹ کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے کسی کو منتخب کر لیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہاں پر ووٹنگ کی جائے، یہاں بھائی مولانا ہاشم عباس صاحب یہ صحیح استاد ہیں یا نہیں ہے، پتہ چلا ایک ووٹ بھی نہیں آیا تو ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، درست ہے؟ تو یعنی امام فرمانا ہے کہ یہ امامت یہ دنیاوی منصب نہیں ہے کہ جسے آپ جمہوریت سے منتخب کر لیں گے، یا جسے آپ ووٹنگ سے لے کر آ جائیں گے، یا جسے آپ اجماع سے بنا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ او ینالوہا بآرائہم او یقیموا اماما باختیارہم، یا اپنے اختیار کے ذریعے سے کسی کو بھی امام بنا لیں۔ ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بعد النبوۃ والخلۃ مرتبۃ ثالثۃ۔ امامت وہ عہدہ ہے کہ جس کہ اللہ نے اس عہدے سے مخصوص کیا ہے کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یعنی تمام انبیاء میں اگر کوئی امام بنا ہے سب سے پہلے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بنے۔ خص بہا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، کب؟ بعد النبوۃ والخلۃ، نبوت کے بعد اور خلیل بنانے کے بعد، مرتبۃ ثالثۃ، تیسرے مرتبے۔ وفضیلۃ شرفہ بہا واشاد بہا ذکرہ، اور امامت ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ابراہیم کو مشرف کیا ہے۔ مشرف کیا یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابراہیم کا مقام اور بلند کر دیا۔ ابراہیم پہلے نبی بھی تھے، پہلے خلیل بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن ابراہیم کا مقام مزید بلند کب ہوا؟ جب اللہ نے ابراہیم کو منتخب کیا کس کے لیے؟ امامت کے لیے۔ وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ، اگر کسی کے خاندان میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہ ہو اور اس کا بیٹا میٹرک کر لے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مٹھائیاں بانٹتے پھرتا ہے، یعنی لوگوں کو بیان کرتے پھرتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے وہ میٹرک پاس ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر جس کے خاندان میں سارے ہی میٹرک والے ہوں، اس خاندان میں کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، تو جو اس کے والدین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ انجینئر ہو گیا، میرا بیٹا جو ڈاکٹر ہو گیا۔ اس کو بولتے ہیں اشاد بہا، یعنی اعلان کرنا۔ امامت وہ منصب ہے کہ اللہ نے اس امامت کے ذریعے سے ابراہیم کا اعلان کیا ہے اور کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔
یعنی نبوت کے وقت اعلان نہیں کیا تھا، رسالت کے وقت اعلان نہیں کیا تھا، لیکن امامت کے وقت اعلان کیا ہے کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ فقال الخلیل علیہ السلام سرورا بہا، اور حضرت ابراہیم بھی سمجھ رہے تھے کہ کون سی پوسٹ مل رہی ہے، لہٰذا وہ بھی پھولے نہیں سما رہے تھے۔ یعنی یہ عین عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں خطبے کی۔ حضرت ابراہیم نے مسرور ہو کر کہا، مسرور یعنی اتنی خوشی تھی حضرت ابراہیم کو کہ فوراً سے کہا ومن ذریتی، کہ میری ذریت میں بھی کیا رکھ دے، امامت کو رکھ دے۔ فقال اللہ تبارک و تعالی لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ فابطلت هذه الآیہ امامت کل ظالم الی یوم القیامہ، پس اس آیت نے قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا کہ جو شخص بھی ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء، امامت جو ہے وہ انبیاء کی منزل ہے، اوصیاء کی میراث ہے، مقام امیر المؤمنین اور امام حسن والحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں محمد یہ خطبہ بہت طولانی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو اس خطبے کو پڑھیے گا، سمجھیے گا، اور اس خطبے میں امام نے بالخصوص امامت کے منصب کو سمجھایا ہے کہ یہ امامت کا منصب کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔